السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ عمران خان اور شبیب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، 23 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ فیصلہ جو بھی ہو، 1 سال تک ٹرائل چلا، ایک مکمل ہوا اور نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ جو ملک کی تمام خرابیوں کی صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے الیکشن کا چوری ہونا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو سینیٹرز ہیں وہ 50% سینیٹر ایسے ہیں جو پیسے دے کر سینیٹر بنے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ خان صاحب نے سول نافرمانی جو مؤخر کی ہے، پی ٹی آئی نے وضاحت جاری کی ہے اس پر، اور ایاز صادق نے آج یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر حاضر ہیں۔ میں اپوزیشن کو پیشکش کرتا ہوں کہ آئیے، مذاکرات کرنے ہیں تو میرے دفتر میں آ جائیے، وہاں نہیں آ سکتے تو گھر آ جائیے، وہاں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس بل میں آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ترمیم وہ قابل قبول ان کے لیے نہیں ہوگی، اور قمر زمان قاہرہ نے یہ کہا کہ دنیا میں ہم ایک مجبور قوم ہیں۔ اب کس حد تک مجبور قوم ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے۔ نویز بری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دانشور ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انیس منصوری صاحب موجود ہیں، معروف صاحب تجزیہ کار۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سر، یہ بڑا اہم کیس 190 ملین پاؤنڈ کا 1 سال تک چلتا رہا، 35 گواہان اس میں پیش ہوئے، اور اب فیصلہ اس کا محفوظ ہو گیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، اب تو چونکہ فیصلہ آنے والا ہے 23 کو، جو کچھ بھی ہوا یہ کیس کتنا مضبوط تھا، 35 گواہ بھی آ گئے، کیا اثر لگتا ہے آپ کو، حتمی دلائل بھی مکمل کر لیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کا بھی فیصلہ ویسے ہی ہوگا جیسے نیب نے ماضی میں فیصلے دیے۔ جب ہمیشہ نیب فیصلے دیتی ہے، اس کو پھر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اور سزا تو ہوگی، لے لگ رہا ہے آپ کو؟ ابھی فی الحال تو سزا ہوگی، جیسا ہے کہ نواز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی، شہباز شریف کو بھی سزا ہوئی تھی، آصف زرداری کو بھی نیب سے سزا ہوئی تھی، کون ہے جو جس کو نہیں دی؟ ڈاکٹر عاصم کو بھی ہوئی تھی، 400 ارب روپے میں ہو جاتی ہے یہ تو۔ بہرحال نیب ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے کہ جس کو ہر بار اپوزیشن میں جب لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس سے پھر وہی کام لیتے ہیں جو انہوں نے لیا ہوتا ہے، اور یہ سائیکل چلی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کو سائیکل ختم نہیں کیا جا رہا؟ کوئی بریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں مشرف سے لے کے اب تک یعنی ہر حکومت اس کو 20-24 استعمال سال ہو کر گئے، رہی ہے۔ ہر حکومت اس کو استعمال کرتی ہے اور اپنے مقصد، سیاسی مقصد کے لیے ہی بنایا گیا تھا، سیاسی مقصد کے لیے ہی یہ ہو رہا ہے۔ اور جب جب بات ہوتی ہے نیب ختم کریں گے، نیب ختم کریں، جب اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو نیب کا فیصلہ کوئی اتنی اہمیت کا اختیار نہیں لگتا۔ یہ جو بھی فیصلہ ہوا، جتنی بھی سزا ہوئی، یہ اس کے اگلے ہی ہفتے ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ سزا ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات نویز صاحب کر رہے ہیں ناظرین، کیونکہ یہی بہت سارے تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح کے احتساب عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، لیکن اس کے بعد پھر چیلنج کر دیا جائے گا۔ اور انیس منصوری صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو کہتے ہیں ہم اگر حکومت میں آ گئے تو نیب کو ختم کر دیں گے، اس کو ظاہر سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنے اپوننٹ کو پریشان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، جب بھی حکومت میں آئے ہیں تو بند نہیں کر سکے، یا تو کسی دباؤ کی وجہ سے بند نہیں کر سکتے، یا جان بوجھ کے رکھتے ہیں کہ جناب کسی کو اگر ہم نے وکٹمائزیشن کرنی ہوگی تو اس کو یوز کریں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میرا موقف یہ جو نیب کے معاملات ہیں، پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی سیاستدان کا یا کبھی بھی کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا احتساب اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ جناب اس نے اس ملک کو، اس ریاست کو نقصان پہنچایا۔ یہاں جب کبھی بھی احتساب ہوتا ہے اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ سیاسی اسکور کو کیسے برابر کیا جائے۔ ایوب خان کے زمانے سے ہم یہ بات آج تک دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ایوب خان نے کس طریقے سے اس وقت کے سیاستدانوں کو لپیٹ میں لیا، اور جو اس کے بعد اس کے ساتھ آ کر مل گئے ان سب کو اس نے ایسا کہا کہ جیسے آب زمزم پیے ہوئے ہوں تمام لوگ، اور سب بالکل صاف ہو گئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو نیب کا مقدمہ ہے، مجھے اس پر کافی وہ ہے، اور جس طرح اس کی کوریج کی جا رہی ہے، جس طرح اسے پیش کیا جا رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف اس میں دیکھیے اس پورے معاملے کے اندر کئی لوگ شامل ہیں۔
اس میں صرف خان صاحب نہیں، اس میں صرف بشرا بیگم نہیں ہے، اس میں صرف زلفی بخاری نہیں ہے، اس میں ملک ریاض بھی شامل ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی ٹی وی چینل پر کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں سنتے ہوں گے کہ اس میں کون اور دوسرا شخص شامل ہے، کہ جس نے سارے رشوت دی، جس نے سارے معاملات کیے، جس نے سب چیزوں پر مجبور کیا، جس نے زمینیں دی. معاملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فوکس ہے خان صاحب پر. نہیں وہ پھر جو بات کی زبیر صاحب نے کہ سیاسی مقاصد، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سیاسی مقاصد کے لیے. تو اچھا اس ایسے میں یہ بھی ساتھ ساتھ ہم بتائیں اپنے ناظرین کو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو اہم گواہان تھے اس میں کون کون شامل ہے. سابق پرنسپل سیکریٹری خان صاحب کے اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک، سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال، انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کرایا تھا. انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا، علی زیدی نے ریکارڈ کروایا تھا، فیصل واوڈا ریکارڈ کرنے کے لیے گئے تھے. کیونکہ جو لوگ اس کا شیریں مزاری صاحبہ گئی تھی، جو لوگ اس وقت کابینہ کے ممبران تھے ان سب کو گواہ کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور ان سب نے ظاہر ہے وہاں پر اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے وہ لفافہ دکھا کر کہا گیا کہ جناب اس کو اپروول دیجیے، کھولیں گے نہیں اس کو، کھولیں گے نہیں اور اس پر ہوگا. تو یہ ظاہر معاملات ہیں اور یہ الزامات تو ہیں اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. لیکن میں ابھی وہ جو بھی کورٹ میں آئے گا پھر اڑا کے رکھ دے گی کورٹ، یہ ہوگا دیکھیے یا نہیں؟ کورٹ تو اس وقت اڑائے گی نا کہ جب کورٹ اڑانا چاہے گی. اچھا جب تک کورٹ اڑانا نہیں چاہے گی تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کو علی کہوں، اس میں اس پورے مقدمے کے اندر بابر کا ذمہ دار اس وقت کی سپریم کورٹ کو بھی سمجھتا ہوں. تو ذرا سا میرے اس پہ کافی ریزرویشن ہے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ نے کس طریقے سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے آنے دیے، اس وقت سپریم کورٹ نے کس طریقے سے ملک ریاض کو سپورٹ کیا. سارا گیم تو اس شخص سے گرد گھومتا ہے نا، ملک ریاض سے گرد. اب ملک ریاض سے کیوں نہیں پوچھ رہے، کیوں بات نہیں کر رہے اس کو آج؟ اچھا آپ ملک ریاض کو تو کہہ رہے، پھر میڈیا کو کیا کہیں گے جو اس شخص کا نام بھی نہیں چلا سکتا یا چلانا نہیں چاہتا؟ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیے یہ پھر اس سے سلیکٹڈ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس ایک شخص ایسا بھی اس میں شامل ہے کہ جس کے شواہد آپ وہاں پیش کر رہے ہیں کہ اس سے آپ نے آج رشوت کل لی تو ہے. وہ اشتہار بھی نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ سر جب انہوں نے ابھی دبئی میں ہاتھ ملایا ہے تو پورے ٹی وی چینلز نے لائیو ٹرانسمیشن کی ہے، دیکھا آپ نے. تو وہ تو اشتہارات تو دور کی بات ہے، کوئی اس پر بات ہی نہیں کر رہا کہ جناب آپ ایک طرف کی بات کر رہے ہیں، دوسرے شخص پہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ کامران خان بھی بات نہیں کرتے. کر رہے ہیں جناب، کامران خان، جاوید چودھری. تو وہ تو اگر قصیدہ گوئیاں نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ جی قصیدہ گوئیاں نہ کریں تو پھر کیا ہوگا. اچھا جی، حکومت اور اپوزیشن میں تلخیاں کم کرنے کے لیے مذاکرات کہا جا رہا ہے کہ بہت ضروری ہیں، اور مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے بعد وہ راہ تک رہے جی ہمیں بات کرنے کے لیے بلایا جائے گا، کمیٹی قائم کرے گی حکومت نے کمیٹی اب تک قائم نہیں کی. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے آج یہ ضرور کہا کہ مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر حاضر ہے، اور اپوزیشن کو یہ پیشکش تو انہوں نے کر دی ہے. لیکن ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں، یہ تو ایاز صادق صاحب کی بات ہو رہی ہے، دیگر جو لوگ ہیں مسلسل گولہ باری کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر کہ جناب یہ تو کہتے تھے ہم کھڑے میں ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات نہیں کریں گے، ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے کپتان. سر کیا کہیں گے؟ ایک طرف تانے تشنے اور دوسری جانب مذاکرات. دیکھیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اس میں نون لیگ کا برائے نام تعلق ہے. نون لیگ نہ دل سے چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، وہ چاہتے ہیں جتنا زیادہ پھیٹی لگتی رہے. اگر مذاکرات ہو گئے اور ان کی کوئی بھی ان کو ریلیف ملا تو یہ تو ویسے ہی بالکل ایج پہ کھڑے ہیں، یہ دفن ہو جائیں گے. اس لیے ان کی تو ایک ایک کارکن سے لے کے ان کے ٹاپ لیڈر تک کی تو یہی خواہش ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کوئی بہانہ ہو جائے نہ کریں، اور کوئی 100 کی جگہ 300 400 500 کیس اور ڈل جائے اور وہ ادھر ہی رہے. تو اس کی وہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ اب مذاکرات ہوں وہ مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات نہ ہونا نواز وزیر صاحب ملک کے نقصان دہ، بہت نقصان دہ، ملک کے نقصان دہ ہے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. ان کو تو اپنی اس کی پرواہ ہے نہیں گورنمنٹ کی. آپ دیکھیں مطلب ان کو اپنی سب ذات کی پڑی ہوئی ہے. منسٹروں کی تنخواہیں بڑھا دی، 2-2 لاکھ کر دی، ایم پی کی تنخواہیں بنا کے 4-4 لاکھ کر دی. ان کو اپنے علاوہ کوئی فرق نہیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے. لیکن بہرحال جنہوں نے اسٹیٹ کو چلانا ہوتا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں دونوں طرف، وہ ایسے تھوڑی نافرمانی کی تحریک جو ہے تھوڑی ڈیلے ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں اگر 2 دن انتظار کریں ادھر کس طرف سے بھی کچھ نظر آئے گا، رہائی ہونا، کچھ مقدمات، کچھ چیزیں کچھ نظر آ جائیں گی 1 یا 2 دن میں. بھلے وہ کتنا بھی چاہیں پی ایم ایل این والے کہ مذاکرات نہ ہوں اور وہ اور آگ لگائیں، لیکن میرے خیال میں اب مذاکرات ہوں گے. اچھا اس پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی چونکہ ہم بار بار مذاکرات کر رہے ہیں تو شاید ہماری انہوں نے کمزوری سمجھ لیا اس بات کو، تو اتوار تک ہم انتظار کر لیتے ہیں. اگر مذاکرات ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی اور. دیکھیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں مولانا کا.
ان کے پاس بھی چانس ہے نا. اگر مولانا نے اعلان کیا ایک طرف چڑھائی کا اور تو پھر وہ بھی اپنا رنگ دکھائیں گے, وہ پھر اپنے کارڈ کھیلیں گے. مل کے بھی آ سکتے ہیں مولانا سے, وہ بالکل آ سکتے ہیں, وہ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اس وقت تک کوئی چیز ادھر سے نہیں دی گئی, ان کو کوئی ریلیف نہیں دی گیا ان کو, تو ان کے پاس یہ ہے, اپوزیشن کے پاس ہوتا ہی ہے, کوئی بھی اپوزیشن ہوتی ہے ان کی جگہ, وہ یہی کرتی جو وہ کریں گے. لگ رہا ہے آپ کو انیس منصوری صاحب مذاکرات کا یہ اونٹ کسی کربٹ تو بعد میں بیٹھے گا, یہ شروع بھی ہو سکیں گے کیونکہ کمیٹی پی ٹی آئی نے تو بنا دی اور نون لیگ کی جانب سے ایاز سعدی صاحب کا بیان ضرور آیا, لیکن باقی جو رہنماؤں کے ہم بیانات سن رہے ہیں وہ تو شاید یہ جو بات کر رہے ہیں نوید زہری صاحب سوٹ تو نہیں کرتے نون لیگ کو مذاکرات. دیکھیے نون لیگ کی نہ پہلے میں کبھی ان کو مذاکرات کے لیے کوئی حیثیت دے رہا تھا, نہ اب دے رہا ہوں, صحیح ہے, نہ میں پیپلز پارٹی کو وہ حیثیت دیتا ہوں, نہ میں ایم کیو ایم کو وہ حیثیت دیتا ہوں. در حقیقت تحریک انصاف کے جن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی ان کے چاہیے, نمائندے ہو سکتا ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی ہو, صحیح ہے, وہ دور 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 تک کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ تو اب وہ منتیں کر رہے ہیں, سر ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں, ہم نے تو کمیٹی بھی بنا دی, ہم نے نام بھی دے دیے ہیں, سر ہم نہیں ایسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم سب یہ بات نہیں کرتے رہے کہ جناب حل مذاکرات ہی ہوتا ہے اور ان کو آنا چاہیے پی ٹی آئی کو. اب وہ آ گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منتیں ترلے کر رہے ہیں, اب آپ بھی یہ نہیں کہ انہیں. دیکھیے مذاکرات حل ہوتا ہے لیکن ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. جب تک دوسری پارٹی مذاکرات کرنا چاہتی تھی یہ کہتے تھے ہم تو بادشاہ ہیں, ہم کیوں مذاکرات کریں. اب ظاہر ہے دوسری طرف کی باری ہے نا, ابھی تو پلڑا برابر نہیں ہوا, ابھی تو پلڑا وہ دوسری طرف بھاری ہو چکا ہے. کہہ رہے ہیں 12 لاشیں ہماری گر گئیں, اب پلڑا بھاری نہیں ہو رہا. میں کراچی شہر میں پلا اچھا پلڑا بھاری نہیں ہوا, عمران خان کو جیل ہو گئی, اس کی وائف کو ہو گئی, بہنیں پکڑی گئیں, لیڈر پکڑے گئے, اب تک وہ جیل میں بھی ہیں, بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی لاپتہ بھی ہیں. پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کیا ہے, انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کیا تو ان کے ساتھ بھی ہو گیا, اب بس نہیں ہو گئی. سر دیکھیں جن کے بس میں ہوتا ہے نا, تب جن کے بس میں ہوتا ہے وہ بس کرتے ہیں, ابھی وہ بس وہاں سے نہیں ہوا ہے. دیکھیے آصف زرداری صاحب خود خان صاحب کے دور میں 2 سال جیل میں رہے, صحیح 1.5-2 سال, ان کی بہن جیل میں رہی, ہم اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. تو عمران خان کی بہنیں بھی جیل میں اب نہیں ہے نا, نہیں تھی نا, کچھ وقت کے لیے گئی نا, ان کے ساتھ کچھ وقت کے لیے جاتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کیا گیا نا کہ عید کے دن اٹھایا, صحیح, اور اس طرح برابری تھوڑی ہوگی کہ عید کا دن ہی چنا جائے گا. نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, دیکھیے ابھی وہ معاملات طے نہیں, اب وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں. اب ابھی بھی 10 مہینے رہ کر آئی ہیں سر, خان صاحب کو 502 دن ہو گئے, اتنی تو ٹیسٹ کرکٹ میں وکٹیں نہیں تھی خان صاحب کی. خان صاحب کو 502 ہو گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں تھوڑا سا, صحیح ہے, اور آگے بڑھ جانے دیجیے, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے ابھی ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی معاملات نہیں ہو رہے, بہت منتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی شہر میں ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں فلاں کو رہا کرو ورنہ, ایک دھمکی لکھی ہوئی ہوتی تھی, صحیح نا, ورنہ اور کوشچن مارک بہت بڑا. نہیں انہوں نے تو صاف کہہ دیا اتوار تک ٹھیک ہے ورنہ پھر سول نافرمانی. سر کر لیجیے, مطلب آپ تو مذاکرات نہ ہی سمجھے. سر کر لیجیے, ہم نے ایسی بہت دھمکیاں دیکھی اور اس کے بعد جب تک رجیم چینج نہیں ہوا, مشرف نہیں آیا, تب تک کچھ نہیں ہوا تھا. ہونے دیجیے, اتوار سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ بریک تھرو ہو جائے گا مجھے لگتا مذاکرات شروع ہو جائیں گے. ہے. ہاں مذاکرات تو ہو رہے ہیں کہیں, یہ اوپر کی بات الگ ہے, اندر بات الگ ہے. اگر اتوار تک کچھ آپ کو نظر نہیں آیا تو پھر میں بھی اس بات سے متفق ہو جاؤں گا کہ کچھ ہی نہیں ہو رہا. اچھا جن لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, جو چھوڑ گئے تھے, اگر وہ خان صاحب سے جا کر مل رہے ہیں, فواد چودھری صاحب مل لیے, ان کی وائف جا کر مل لی, حالانکہ فواد چودھری استقلال پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے, ان کی وائف بھی ظاہر ان کے ساتھ ہی تھیں, لیکن پھر خان صاحب سے ملاقات, اب پھر خان صاحب سے ملاقات, اور اندر جا کے انہوں نے باہر آ کے جو گفتگو کی خان صاحب کے حوالے سے, کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ خان صاحب فوج کے ساتھ جو ہے نا کشیدگی کم کریں, اور ٹویٹر آپ کا باہر کوئی یوز کر رہا ہے, جو بھی یوز کر رہا ہے اس کو بھی کہیں کہ اس طرح کی الٹے سیدھے ٹویٹس نہ کریں, اور کشیدگی کم ہوگی تو ہی بات بنے گی. دیکھیے فواد چودھری خود نہیں گئے, ان کو بھیجا گیا. فواد چودھری جو ہے کسی کی خواہش پہ گئے تھے اور انہوں نے کوئی پیغام ان کو پہنچایا, اور اس پیغام کو جو جواب آیا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا باہر آ کے, وہ انہیں کو بتائیں گے جنہوں نے کہا ہے. تو یہ لوگ اپنے نمائندے آج کل تبدیل کرتے رہتے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا مذاکرات, اب یہ فواد چودھری کوئی بتائیے خان صاحب جو لسٹ بناتے ہیں اس میں فواد کا نام نہیں, پھر مل لیتے ہیں جا کے, اس کا مطلب ہے مذاکرات ہو رہے ہیں. فواد چودھری کی آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک کیس کے بہانہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ گئے تھے اس لیے کہ پیٹ میں درد تھا ان کا. چودھری صاحب کو اتنے بڑے وکیل تو نہیں ہے نا. سر فواد چودھری وکیل تھوڑی ہیں ان کے, عمران خان کے ہے ہی نہیں, ان کے بھائی ہیں. سر آج 2 کیسز تھے,
ایک کیس وہ تھا کہ جس میں ان سب پہ فرد جرم عائد ہوا ہے، جس میں فواد چودھری بھی شامل ہے. آج نہیں سر، گزشتہ روز ملاقات ہوئی فواد بھائی. سر میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں اسی کیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے اس حوالے سے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ سے پھر کہوں، ان کی وائف بھی تو ملی تھی جا کے. سر وہ ان کے ساتھ ہی تھی، وہ اور بھی بہت سارے نام میں آپ کو بتا دوں کون کون تھا. خان صاحب نہ ملنا چاہے پھر. سر وہ خان صاحب تو ملنا چاہ رہے ہیں نا، خان صاحب کی تو خواہشات ہیں کہ جناب معاملات صحیح ہو. میں آپ دیکھیے فواد چودھری کا باہر نکل کے جملہ کیا، کشیدگی کم کرنا چاہ رہے ہوں گے. میں نے مشورہ دیا خان صاحب کو. مشورہ دیا نا، اس کا مطلب ہے کشیدگی کم نہیں ہوئی نہیں ہے. دیکھیں کسی نے بھیجا ہے، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں زبیری صاحب، اس لیے درست ہے کہ پہلے جو ملاقات کی تھی اس میں انہوں نے جا کے قومی حکومت کی بات کی تھی خان صاحب سے. اچانک سے کہاں سے آ گیا قومی حکومت؟ جنگ میں کالم لکھ دیا انہوں نے، قومی حکومت بننی چاہیے. میں نے خان صاحب کو بھی کہا ہے خان صاحب مل جل کے آگے بڑھیں گا، پاکستان ترقی کرے گا. لکھنے دیں، سب کچھ کرنے دیں. نہیں ہو رہا. میں آپ سے پچھلے 1.5 سال سے بہت سارے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں. میں منع کر رہا ہوں، ابھی بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں. دیکھیے علی، میں آپ سے پچھلی بار بھی مثال دی تھی، جب سائبیریا کے پرندے آنا شروع ہوتے ہیں تو سردیاں شروع ہوتی ہیں. ابھی نہیں آ رہے ہیں ابھی پرندے نہیں آئے. جب پرندے اڑنا شروع کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اب ماحول بدل رہا ہے. سر ساری باتیں مان لی تھیں کہ سنجانی چلے جاؤ، ٹھیک ہے، خان نور رہا بھی کر دیں گے، تھوڑا سا دن لگیں گے، فوری نہ کریں. سنا کریں سر، دل کے بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. دیکھیں ان کے پرندے آنے امریکہ سے، ٹھیک ہے نا، وہ آ رہے ہیں، تھوڑا راستہ لمبا ہے. جنوری بھی آ گئی اور وہ پرندے بھی آ گئے، پھر ان کی میرے خیال میں ان کو نظر آئے گا. رچرڈ نے پھر دوبارہ ٹویٹ کر دیا پھر عمران خان. سر کرنے دینا. ہم تو یہ جتنے ہم اور اس نے وہ ٹویٹ کیا، ناظرین ہم جنس پرست ہیں، ہم جنس پرست فلاں نے یہ ٹویٹ کیا، اس نے وہی ٹویٹ اٹھا کے کر دیا. اس نے کہا لکھتے رہیں آپ مجھے. سر نرگسیت کا شکار لوگ ہیں، کرنے دیجیے. دیکھیے پاکستان کی مقتدرہ قوتیں، میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، ان کے اشاروں کے بغیر کیا کمیٹیاں بن جاتی ہیں؟ ان کے اشارے کے بغیر ایاز صادق کیا دیں گے کہ جی آ جائیے میرے گھر آ جائیے. اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ ہوتا، دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں، میں کیونکہ ہم نے یہاں پر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ دو بڑی مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ہم نے یہاں پر سارے معاملات دیکھے ہیں. ہمیں اس بات کی بہت یقین ہے کہ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کا اس طریقے کا کوئی معاملات نہیں ہو رہے. اگر جیسے ہی یہ معاملات ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ اس وقت اس نہج پر پہنچے. کچھ سمٹمس ہوتے ہیں نا، کچھ نظر آتے ہیں کہ جناب اگر کوئی چیز بیماری تو اس کے کچھ نشانات ہوتے ہیں. ابھی فی الحال مذاکرات کا سلسلہ کہیں پر بھی نہیں ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بہت سنجیدہ آگے لیول کے مذاکرات ہوں گے، نہیں ہو رہے. جس کا مطلب ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ نون لیگ. ارے نون لیگ کو آپ کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ مطلب نون لیگ کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اچھا اہمیت نہیں سر، تو وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ ان کی ہے، آپ اہمیت نہیں دے رہے ان کو. نہ ایسے تو جو ہے وہ کراچی کی 22 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہے، میئر اس کا دے دیں. سر میئر تو ظاہر جیتے گا، اس کو ملے گا نا، انتخابات میں سے نہیں لیا انہوں نے. سر جو جتوائے گا اس کا میئر ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کا نا، عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جتوایا. سر عوام کا ہوتا ہے میئر. پاکستان دیکھیں مرتضیٰ وہاب کو کس الیکشن کس نے جتوایا؟ عوام نے. پیپلز پارٹی نے نا. تو پیپلز پارٹی کی مرضی ہے، مرتضیٰ وہاب کو بنائے کسی کو بھی بنائے. بہرحال یہ ایک الگ بہتر. دیکھیں ایم کیو ایم اگر حصہ لیتی تو ہوئی، وہ ہوتا انہوں نے حصہ نہ لینے کا لیا فیصلہ، تو نہ لینے کا کیا لیا سر؟ فیصلہ. اچھا فیصلہ لیا تو وہ اس کا نام فیصلہ رکھا ہوا آپ نے. ہاں تو بہرحال اتوار تک چیزیں پتہ لگ جائیں گی، سامنے آ جائیں گی، سامنے آ جائیں دو دن گی. صبر اچھا کریں. یہ جو ہم بار بار بات کیا کرتے ہیں، آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کر دی، اور چونکہ ظاہر ہے سابق پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، 50% سینیٹر پیسے دے کر منتخب ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا انہوں نے ملک کے تمام خرابیوں کا صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے الیکشن چوری. سر دونوں باتیں کس حد تک سچ ہیں؟ ہاں ایک پہلی بات کی تو میں تردید کرتا ہوں کہ 50% سینیٹر جو ہے نا وہ پیسے لے کے منتخب نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہوئے ہیں تو میں مان لیتا کہ وہاں پہ چلتا ہے. اگر آپ کے پی کے میں بولیں یا سندھ میں بولیں، پنجاب کا بھی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، لیکن ان دو صوبوں میں تو یہ کام نہیں ایسا نہیں ہے. وہ پارٹی نے جو واوڈا، وہ لیے، نقوی صاحب، وہ پیسے لے کے نہیں بنے. دیکھیں وہ کسی کے کہنے پہ بنے. ہم بالکل ٹو بی ویری فرینک، وہ کسی کے کہنے پہ بنے، پیسے اس میں نہیں چلے. پیار اچھی ہے ان کی. ہاں تو پی آر بہت اچھی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. بس ان سے گورنر والی غلطی ہوگی، وہ کچھ دنوں میں وہ کر لیں گے ریورس. باقی تو بالکل صحیح جا رہے ہیں فیصلہ والا. جہاں تک الیکشن کا وہ ہے، اس کو اگر تھوڑا سا بیان کو ٹویسٹ کر لیں تو پھر میں ایگری کر جاؤں گا کہ منصفانہ الیکشن نہ ہونا جمہوریت کا یہ صحیح نہیں ہونے کی یا ان ساری خرابیوں کی ایک وجہ ہے.
اور آج پی ٹی آئی کے وکیل نے بات کی، انہوں نے کہا جی حکیم بلوچ صاحب کے حوالے سے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ریکاؤنٹنگ ہونی تھی اور ریکاؤنٹنگ والے دن وہ بیلٹ باکس لے کر تو بھاگ گئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ بھائی وہ بھاگ گئے، سب نے دیکھ لیا، ویڈیو بھی آ گئی، تو جس کے پاس یہ معاملہ گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب جو نئے صاحب آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو نیا آیا ہوں، دوبارہ سنوں گا، تمام چیز دیکھوں گا، کون بھاگ گیا، کیسے بھاگ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر یہ بھی حالات ہیں۔ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں آخری دفعہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان میں جو الیکشن جیت جاتا ہے اس کے بعد کیس چلتے رہتے ہیں، کیس چلتے اس رہتے سے یہ ہیں، ثابت نہیں ہوتا اگلے کہ وہ الیکشن سے شاید ہار پہلے رہا جو تھا نا اس لیے بھاگ گیا یا وہ۔ تو وہ واپس لے لیتے ہیں یا وہ لے لیتے ہیں، اس کا فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا کہ وہ صحیح تھا، ہارا تھا یا وہ جیتا تھا۔ فیصلہ تب ہوگا نا جب ووٹ کاؤنٹ ہوں گے یا پھر عدالت فیصلہ کرے گی، تو دونوں صورتوں میں یہ ہو ہی نہیں پاتا۔ اچھا یہ بڑا سوال نشان ہے کہ اب اگلے الیکشن آ جائیں گے، فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ انیس منصور صاحب 50% سینیٹر پیسے لے کر منتخب ہوئے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا اچھا شعر سنایا تھا، صحیح ہے، خوب پردے سے لگے بیٹھے چلمن پہ بیٹھے، چھپتے بھی نہیں سامنے اور آتے بھی نہیں، سامنے صاف آتے چھپتے بھی صاف نہیں، چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تو سارا مسئلہ وہیں پر رکا ہوا ہے کہ جو کچھ ہے۔ اچھا حیرت انگیز طور پر جب شاہد خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں سینٹ کا الیکشن ہوئے تو وہ خاموش رہے، وہ وزیر اعظم تھے۔ جب ان کے دور حکومت کے اندر تمام چیزیں پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی تو وہ خاموش رہے۔ جب ان کے دور میں کراچی میں ایک آپریشن شروع ہوا تو وہ خاموش رہے۔ جب ان کے دور کے اندر LNG کے ایشوز اٹھے تو وہ خاموش رہے۔ اچھا سب کو اس باتیں اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب تک خود اقتدار کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے ہی انتخابات پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ RO کے الیکشن ہے، انہی کے انتخابات پہ آپ کا نیکی دے اللہ کیا نام ہے ان کا، زرداری صاحب نے کہا، سوری عمران خان نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھلوا دو۔ یہ سب اس وقت یاد نہیں آتا ہے۔ بات یہ کہ جب آپ پاور میں نہیں ہوتے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ مری میں جرگہ ہو رہا ہے، وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہلکا ہے ان کا سر، ہلکا ہے، یار آپ کو اس وقت حلقہ یاد نہیں آیا؟ ہلکا ہے ان کا۔ آپ کو یہ حلقہ اس وقت بھی یاد آنا چاہیے نا کہ جب اب نئی پارٹی بنائی ہے، اپنے حلقے میں توجہ دیں گے وہ۔ آپ کو یہ حلقہ اس وقت بھی یاد ہونا چاہیے نا کہ جب آپ ہلکے نہیں تھے۔ اچھا یہ بات میں وزن ہے یا نہیں؟ چلے جی اپوزیشن میں آگے سچ بولنا شروع کر دیا، یہ مان لیں ہم؟ یار سب کو پتا ہے، یہ وہ کھلے راز ہیں جو کسے نہیں معلوم۔ اچھا ارے ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے سینٹ کے عمارت کے باہر کراچی کے کچھ لوگ ایک گاڑی لے کر کھڑے ہوئے تھے اور اس کی ڈگی میں پیسے تھے اور بول رہے تھے لے لو، یاد آیا آپ کو؟ جی جی، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اور کیمرے لگے ہوئے تھے اور اسٹیمپ پیپر پر یہی شاہد خاقان عباسی کہتے تھے کم سے کم اپوزیشن کے لیے اور اس کے لیے بندہ تو الگ کر لو۔ حاصل بنجو نے کہا تھا مجھے جس طرح ہروایا گیا یہ سب فیض کا کمال ہے۔ دیکھیے وہ کسی کا کمال ہو یا نہ ہو، نہیں تھا کیا؟ تو اس وقت تو تھا، بالکل تھا، اس وقت بالکل تھا۔ یہ ہر وقت کبھی ہر ایک کے کمالات بدلتے رہتے نا ہم، چاہے طاقت کے ہو چاہے نوٹ کے ہو۔ اچھا جی آج وفاقی حکومت پر پیپلز پارٹی نے چڑھائی کی، اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، کہ کیا ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ پیپلز پارٹی نے چڑھائی کر دی وفاقی حکومت پر؟ ناراضگی تو پہلے ہی تھی، اب چڑھائی کیوں کی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت پر کیوں چڑھائی کر دی؟ آج قومی اسمبلی اجلاس ہوا اور اس کے دوران جو ہے آج چونکہ بات ہو رہی تھی کہ جناب ایک ڈیجیٹل پاکستان یہ بل ہے جو قومی اسمبلی میں، اس حوالے سے شادیہ مری نے کہا کہ ایسے ہمارے ہاں انٹرنیٹ سپیڈ نہیں ہے اور آپ بل ایسا لے کر آ رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جی پاکستان ڈیجیٹل دنیا میں بہت آگے چلا گیا، داخل ہو گیا، ڈیجیٹل نیشن بل۔ فائر وال کا سن کر کان پک گئے، حکومتی اقدامات کی صورتحال انتہائی مذکر خیز، ملک میں انٹرنیٹ بند ہے، ڈیجیٹل پاکستان کا بل آپ لے کر آ رہے ہیں، سوال کچھ ہم پوچھتے ہیں جواب ہمیں کچھ دیا جاتا ہے۔ قادر پٹیل بولے انٹرنیٹ کا ایسا ستیہ ناس کبھی نہیں دیکھا، حکومت کس طرح کام کر رہی ہے، نہ ایکس چل رہا ہے، نہ وائی، نہ زیڈ، نہ وائس نوٹ کھل رہا ہے، نہ تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، کچھ خیال کر لیں ملک میں بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس پارٹی نے آج ٹھیک ٹھاک چڑھائی کی اور تعلیم پہ بڑی توجہ دی ہے۔ دیکھیں قادر پٹیل کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو بہت زور سے بولتے ہیں، چاہے وہ مراد سعید کے خلاف بولیں چاہے وہ کسی اور جماعت کے خلاف بولیں، وہ بولتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے یوم تاسیس کی اپنی تقریر میں اس کے لیے کافی لمبی گفتگو کی تھی
اور اس میں بھی احتجاج ریکارڈ کرایا تھا کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں مناسب نہیں مناسب نہیں ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایک تو دنیا میں ہمارا ایک بڑا غلط وہ جا رہا ہے. پھر اس وقت پاکستان آئی ٹی میں یہ وہ وقت ہے جس وقت پاکستان آئی ٹی میں ایک ابھر کے اوپر آ رہا تھا، اور آپ کی آئی ٹی میں انکم بلینز میں آپ آ رہے تھے، اور ہمارے بہت زیادہ اس میں جابس کریٹ ہو رہی تھی. اور اس وقت آپ نے آئی ٹی کو اتنا سلو کر دیا، مطلب آپ پتہ نہیں کون سے زمانے میں لے گئے. اور یہ ختم ہونا چاہیے. اور بچے آن لائن کام کرتے ہیں، نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں خالی ایجوکیشن کا ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے. اور پوری ایک پوری ایک منسٹری ہے آئی ٹی کی. اب خالی یہ ہمارے آپ کی خالی وائس میسیج نہیں جا رہے یا ویڈیو نہیں جا رہی. ٹویٹر تو خیر اب بغیر اس کے چل ہی نہیں سکتا. وی پی این کے بعد یہ اب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا، ان کے بھی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں اور اس کو صحیح کریں. اگر کہیں آپ کو پرابلم کسی چیز سے ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کریں، جا کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. بات چیت سے کرنا ہے بات چیت سے کریں، قانون سازی سے کرنا ہے قانون سازی سے کریں. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں اور ملک کو پتھروں کے زمانے میں لے جائیں. یہ بہت غلط پالیسی ہے. کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ کیبل کی تاریں وہ شارک شارک کو ہماری مدنی نظر آتی ہے کوئی. سر آج شارک کے لیے بل آنا چاہیے. ویسے میں کہتا ہوں شارک کے لیے. اس پارٹی کو بہت اچھا کیا، اور کم از کم ایک فرینڈلی اپوزیشن کا پورا حق ادا کیا انہوں نے. اور اپوزیشن میں کہاں ہیں وہ؟ حکومت کے اتحاد میں. فرینڈلی اپوزیشن کا نا بڑا اچھا کردار، اب میرا جملہ یہی ہے، فرینڈلی اپوزیشن کا بڑا اہم کردار ادا کیا. میرا خیال تھا شاید وہ کیبل کی بات کر رہے ہوں گے، اسلام آباد وغیرہ میں انٹرنیٹ کم آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے وہ جس شہر خبریں وغیرہ سننی ہوتی ہیں انہیں. ہاں جس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں وہاں تو پانی بھی نہیں آتا. اچھا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ وہاں تو پانی آج کتنے دن ہو گئے. ارے کراچی میں 15 دن میں 3 بار 84 انچ کی لائن ٹوٹ چکی، وہ آپ کے سامنے اور موجود ہے. اس کو بنانے میں 3.5 کروڑ لگانے کے بعد ہی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بڑا کام چل رہا ہے وہاں پر، ہو جائے گا مسئلہ. آج انہوں نے اناؤنس یہ کیا ہے کہ کل سے پانی آئے گا، یعنی آج 15 دن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کل سے پانی آئے گا. تو صحیح ہے، ان کی بات ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نہیں ٹوٹ سکتی. وہ سب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نا، حکومت تو چلیں کہیں کی بھی وہ کر رہے ہوں، وہ ان کا اپنا مرضی اپنی منشا ہے. جناب بادشاہ لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو فرینڈلی اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کیا، جتنا زیادہ میڈیا گریب کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، اور لوگوں کو یہ لگا اوہ ہو انقلاب. اچھا، اس پہ حکومتی جواب بھی سن لیں آپ دونوں، اس پہ کس حد تک آپ دونوں متفق ہیں؟ میرے بھائی ابھی سے متفق ہے جو بھی آپ بولیں گے. وزیر مملکت نے یہ کہا کہ جی انٹرنیٹ بند کرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، ملک کو سائبر حملوں اور ڈیٹا لیک سے بچانا ہے. یہ وجہ ہے. کیسے بچانا ہے؟ سائبر حملوں سے. سائبر حملے کون کر رہا ہے یہ بھی تو بتا دیں. کہیں ہوتے ہوں گے باہر سے. ارے دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کہہ رہے ڈیٹا بھی لیک ہو جاتا ہے، اس وقت ویڈیو بھی لیک ہو جاتی ہے نا. پھر اس وقت موجودہ حکومت یہ جس کسی کے لیے بھی کر رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور جو کوئی بھی کر رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جناب یہ انٹرنیٹ کیوں سلو ہوا ہے اور کس کی وجہ سے ہوا ہے. بے وجہ کی ہانکریں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جناب وی پی این کی وجہ سے جو ہے وہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. اب ایسے ایسے لوگوں کو حکومتیں مل گئی ہیں کہ بس صرف تعلقات ہونے چاہیے، اقتدار آپ مل جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک شخص جو کبھی یونیورسٹی نہ گیا ہو، اگر آپ کے تعلقات ہوں تو وہ یہ آج کل مثالیں دیتا ہے، میں اس یونیورسٹی کا ہیڈ ہوں، ساری یونیورسٹیاں میرے انڈر میں. وہ یونیورسٹی تعلقات کی یونیورسٹی. جو کبھی یونیورسٹی نہیں گیا وہ کہتا ہے ساری یونیورسٹیوں کا جو ہے وہ میں ہیڈ ہوں، میں چانسلر ہوں. میں چانسلر. سوچے یار، مطلب کیا بات کرنی ہے. اچھا جی، ایک اور خبر شامل کریں جو شروع میں بات کی تھی. نوید زوری صاحب نے ہمارے اس نظام کے اوپر جو سوال اٹھایا تھا اسی پہ تھوڑا سا آگے میں چلوں گا. بہت اہم خبر اس لیے کہ سپریم کورٹ میں عمر قید کاٹنے کے بعد قیدی کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی. 2017 میں انہوں نے درخواست دی کہ جناب میری اپیل ہے سن لیجئے، اور وہ رہا ہو گیا عمر قید کی سزا کاٹ کر، وہ گھر چلا گیا، اور اب جا کر کہا گیا کہ سماعت کے لیے مقرر کر دی. کہاں ہے بندہ؟ مطلب ایک ایسا ظلم جس کا کہ بدلہ بھی جو ہے نا نہیں ہے، اور ایک ایسا ظلم ہو گیا کسی کے ساتھ، ایک ایسی زیادتی کسی کے ساتھ کہ جس کا ازالہ بھی نہیں ہے، اور جس نے نہیں لگایا اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو سب اپنے اپنے بغلے دیکھیں گے. جی وہ اس جج کی تھی، وہ تو ریٹائر ہو گیا. ارے وہ رجسٹرار تھا، اس نے نہیں لگایا. مطلب 2017 میں دی درخواست. کیا ہے مطلب کتنے جج ریٹائر ہو گئے، کتنے کیسز آئے، کتنے کیسز گئے. یہ غریب آدمی تو ان سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ بھائی یہ اپیل اس کی تھی، آپ نے سنی کیوں نہیں 8 سال؟
बस कौन पूछेगा। अब ये यही तो एक है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कानून कि वो जाए अपने कंपनसेशन पे और वो अब दावा करे अरबों रुपए का। बाहर मुल्क में ऐसा होता तो आप यकीन माने ऐसी तैसी हो गई होती। और यही वजह है कि हमारी अदालतें, लोग कहते हैं ना इतने नीचे क्यों हैं, 100 से नीचे क्यों, ये वजह है कि भाई इसलिए नीचे हैं कि एक तो इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, उस पर बोलते हैं अच्छा कहाँ है, किधर है केस, कुछ तो इसमें आप अच्छा, लोगों को इसमें ये थोड़ी सी बताइए शर्म कि करनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? अगर वो शख्स 2 साल पहले रिहा हो गया और उसकी फाइल बेचारे की समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई तो बता तो दिया जाता जजेस को, उस बार के पूछते तो नहीं अच्छा भाई कौन था, कहाँ है बंदा? भाई वो कोई करीब होगा ना, कोई सियासी केस नहीं होगा, उसके सियासी पीछे कोई केस फोन नहीं नहीं। आया फौरी सुना होगा, जाता है, उसके फौरी पीछे सुना कोई बहुत जाता बड़ा वकील नहीं खड़ा होगा, इनको फुर्सत ही नहीं है पॉलिटिकल केसों से पूरे करने की। और आगे मगर हमारे अदालती निज़ाम पे ये बहुत बड़ा एक दाग है और पता नहीं कैसे धुलेगा, कब धुलेगा। ये किसी जनाब, गरीब के साथ उम्र जाती कैद हुई। की सज़ा काट कर बंदा रिहा हो गया 2022 में। 2017 में उसने एप्लीकेशन दी थी कि खुदारा मेरी अपील सुन लें, और अब अपील सुनवाई के लिए मुकर्रर करने के बाद जज साहब सुबह के पूछ रहे हैं अच्छा भाई बंदा कहाँ है, उसकी अपील लगी हुई है। अली, हमारी अदालतों का ये हाल है कि इसके दरवाजे पर 50 रुपए का स्टैम्प पेपर 200 में बिकता है, वो आज तक उसे नहीं रोक सके, तो वो इंसाफ कहाँ देंगे? तो कानून अंधा होता है ना, अंधा इस कदर अंधा है कि उसके बेशक वो- दरवाजे पर वो हाँ, तो आज अंधा है। तक वो आज तक सर, ये नजर बात आएगा नहीं हमको रोक सके कानून कि 50 रुपए बाहर जो का वो स्टैम्प पेपर लेके खड़े हुई है वहीं पे ना, वहीं पे उसी के नीचे 50 उसकी रुपए आंखों का पट्टी स्टैम्प बांधी पेपर हुई है। 200 रुपए का बिक रहा होता है। जो अदालतें आज तक अपने आप को बेहतर नहीं कर सकी हैं, ये वो अदालतें हैं जो आज तक मुकदमों के फैसले ही नहीं निपटा सकी हैं। जो 1948 में मुकदमे कई दर्ज हुए थे वो आज तक चल रहे हैं, 3 नस्लें ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे भाई आप किसकी उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ से कुछ होगा? यहाँ ना कोई अदालती रिफॉर्म चाहता है, ना ये लोग अदालती रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ना यहाँ के जज चाहते हैं, या ना यहाँ के वकील चाहते हैं, ना यहाँ की हुकूमतें चाहती हैं, या ना यहाँ की मुक़तदरा चाहती है, और सिर्फ सज़ा देनी है तो इस अवाम को। अच्छा जी, नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों के हवाले से कौमी असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। 800 सीसी से ज़ायद गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी, नॉन फाइलर्स मोटरसाइकिल रक्षा खरीद सकेगा, ये बिल पेश कर दिया गया है जी। और नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद भी नहीं खरीद सकेगा, और मखसूस हद से ज़्यादा शेयर से ख़रीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे, नॉन फाइलर एक हद से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे, और नॉन फाइलर को मोटरसाइकिल रक्षा और ट्रैक्टर खरीदने की सिर्फ इजाज़त दी गई है। ये नॉन फाइलर होता क्या है? जो फाइलर नहीं है, टैक्स ना देने वाला बंदा, टैक्स ना देने जो वाला ना? हाँ, सही है। अब आप टैक्स ये ना कह देने रहे हैं वाला कि- बंदा कोई पाकिस्तान में हो सकता है? मतलब देखिए अजीब वो बात है। बंदा, देखो व्हाट लॉ सेज कि जो जिसकी शायद 15 लाख सालाना, सॉरी 6 लाख सालाना इनकम ना हो, मतलब साल में 6 लाख रुपए नहीं कमाता हो, वो टैक्स देने का हकदार नहीं है। टैक्स उस पर टैक्स लागू नहीं होता ना, वो टैक्स रिटर्न नहीं भरता। जिसकी 45,000 तनख्वाह चल तो रहा है अच्छा है, खुद उन्होंने खरीद रहा है, उस पर टैक्स दे रहा है तो वो। वो इनकम टैक्स, जो फाइलर आप कब बनेंगे जब आप इनकम टैक्स देंगे ना, वो उसको इनकम पर टैक्स। हाँ, तो ये 6 लाख तक की छूट है, इसके ऊपर वो देते हैं। अब अगर आपकी 6 लाख तनख्वाह है ही नहीं साल की, 6 लाख हो गए तो बस खाली से उससे गुजारा ही हो रहा होगा ना, तो वो जायदाद कैसे खरीद सकता है भाई? वो कैसे शेयर्स खरीद सकता है? वो कैसे बड़ी गाड़ियां खरीद सकता है? 30 लाख की गाड़ी, 5 आपके लाख इनकम नहीं है, आप 30 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, आप गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं 30 लाख खर्च करके, अगर आप फाइलर नहीं है तो नॉन फाइलर को तो ये बिल्कुल, ये उनके लिए कानून होना चाहिए। अगर वाकई वो नहीं है तो वो वाकई नहीं जा रहे होंगे, लेकिन जो जिनकी तनख्वाहें, जिनकी इनकम बहुत है करोड़ों में और वो टैक्स नहीं देते, शो ही नहीं करते, उनको अब आएगी मुश्किल। उनके लिए मुश्किल पैदा करनी चाहिए कि अगर वो जा रहे हो एयरपोर्ट पे तो आप उसको रोके कि भाई आप फाइलर तो है नहीं, आप यूके क्या करने जा रहे हैं? ये आपने 5 लाख का टिकट कैसे खरीद लिया? 5 लाख के तो आपकी साल की इनकम नहीं है। तो उनसे पूछा जाए, जब वो गाड़ी लेने जाए 40 लाख की, आप कैसे ले रहे हो भाई? आप तो नॉन फाइलर हो, आपके पास तो इनकम ही नहीं है ना यार। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी अगर मुल्क को आपको आगे लेके जाना है। ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है। मैं ये समझता हूँ नॉन फाइलर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। दुनिया में नहीं होती, लेकिन यहाँ तो है ना। नहीं, ये होनी नहीं चाहिए, तो हम सबको गुंजाइश दे रहे हैं आप ना। कह रहे हैं NIC मौजूद है, वही सब कुछ है। गुंजाइश दे रहे हैं ना हम गुंजाइश देते हैं कि चलो भाई तुम ऐसा करो, 2 स्कूटर ले लो। अब ये कह रहे थे ना, आप स्कूटर नहीं ले सकते, स्कूटर एक आप ले सकते हैं। अब रक्षा, स्कूटर, ट्रैक्टर, यार रक्षा, स्कूटर, ट्रैक्टर कितने का आता है? स्कूटर 2 लाख रुपए तक की उधार बेचारा कोई BC डाल के ले लेगा। 20-30 हज़ार की भी मिल जाती है। लेकिन आप ये देखें ना कि आप एक चीज़ ले रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप
ट्रैक्टर क्या इतने का मिल जाएगा आपके पास कि आप इतने में ले सकेंगे? देखिए सिर्फ बातें, मैं ये समझता हूँ कि नॉन फाइलर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी होता है वो टैक्स देते हैं, हम सब पाकिस्तानी टैक्स सिम ब्लॉक करना, अफसोस था खबर है आज मैंने देखा कि 5 लाख सिम ब्लॉक कर दी। और 58 लाख का दावा कर रहे हैं। 5 लाख की तो कंफर्मेशन हुई है कि 5 लाख सिम। अच्छा जी, गुज़श्ता रोज़ अपने खबर शामिल की थी कि ख़वातीन को हरासा करना, इस तरह की चीज़ें। ईरान में ख़वातीन को हरासा करने वाले मुजरिम को सज़ाए मौत दी गई है। इस तरह की कानून साज़ी क्या समझते हैं आप होनी चाहिए, या वो ज़्यादा हो जाएगा, आलमी बरादरी फिर ना आपको एतराज़ात उठाने शुरू कर दे? देखें, ये मेरे नज़र से नहीं गुजरा। ईरान में अक्सर मैंने देखा है कि सज़ाएँ सख्त होती हैं, लेकिन वो होती हैं, आपने अगर किसी को रेप किया हो या जना किया हो, उस किस्म की सज़ाएँ, उसमें सज़ा मौत है, जो इस्लामी सज़ा होती है वो है। हरासा लेकिन करना से हिरासा करने पे मौत की सज़ा नहीं बनती। नहीं तो क्या हमारा, ये बनती है जिस तरह नहीं कल मैंने हमारा- आपको बताया कि नहीं हमारा मजहब उससे देता है, माफीनामा ले लिया नहीं जाओ कोई भाई। कानून माफीनामा नहीं, जिसकी जितनी सजा हो, जितना जुर्म हो उतनी सजा दे। साल सजा है तो साल दे, 2 साल सजा 2 साल दे। हर जुर्म की सजा फांसी नहीं होती भाई, हर जुर्म की सजा मौत नहीं होती। जुर्म को देख के वो करें, मैं इस बात के खिलाफ। सख्त सजा अगर हो जाए, आपने समझते कि बाकी लोगों के लिए इबरत हो जाती है कि ना जनाब ये हमने किया तो बड़ा मसला हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये कोई तरीके का नहीं डरपोक कैसे है। आए? अब माफीनामा भी छोड़ रहे हैं आप। नहीं, वो भी गलत है। 2 गलत मिलके सही नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे छोड़ना चाहिए, उसको उठा के बंद करना चाहिए था, साल 2 साल के लिए बंद करना चाहिए था। उसका नाम वॉच लिस्ट में चलना चाहिए था कि ये ऐसा है, जैसा होता है बहुत से मुल्कों में, वो इस किस्म की हरकत करे। मैंने मंजूर साहब, लेकिन मौत की सजा, देखिए इंतहाई फैसला ये, इसकी वजूहत जाननी पड़ेगी। मेरा हाँ, ख्याल है कि बगैर- वहाँ पर जो केसेस होते हैं उसकी कुछ और उसके इम्पैक्ट्स भी देखे जाते हैं। खाली कि वो हिरासा नहीं होगा। हिरासानी के साथ साथ उसके साथ क्या चीज़ मुंसलिक है, तो ज़रा उसकी तफसीलात हो तो ज़रा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ हिरासानी है तो बहुत सख्त है, लेकिन उसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ ईरान है, में ज़ाहिर है सरेआम फांसी वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन वो उसकी डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में जो माफीनामे पे ये तो नहीं वीडियो बनाई है आपकी, जाएं भाई। कल मैंने मुखालफत, कल तो मैंने शदीद एतराज़ किया, मैंने कहा इसको तो सज़ा देनी चाहिए। आपने इसको माफ़ीनामे पे दे दिया, जनाब चलिए माफ़ कर दिया, जाने दीजिए, ये हो गया या मलिक रियाज हो गया, जो हो उसको माफ़ कर दो। वो तो पैसे वाला था ना ये तो। हाँ उसको माफ़ कर दो, इसको भी माफ़ कर दो। अच्छा जी, एक और खबर है कि रूसी पार्लियामेंट में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का भी कानून मंजूर हो गया। तालिबान को जो दहशतगर्द कहा करते थे, रूस ने भी इस बात को कानून बना लिया कि नहीं ये दहशतगर्द नहीं है। ये मान रही है सर दुनिया इस बात को अच्छा कर रही है? क्या देखें, टाइम आता है, एक वक्त था कि रूस टुकड़े टुकड़े किसने किया? को तबाह करने में अफगानिस्तान का हाथ था, और वो तालिबान को जो कहते थे। और आज जब वो उनकी पलड़े में आ गए हैं तो वो दहशतगर्द नहीं है। ये उनकी पार्लियामान का फैसला है, और अगर उनकी पार्लियामान में अक्सरियत राय से हुआ है तो उसका एहतराम करना चाहिए, दैट्स इट। मगर पाकिस्तान की नज़र में जो तालिबान है वो सबको पता है। नहीं वो तो अलग है, लेकिन ये आपको लगता है कि इसलिए सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अमेरिका बहादुर के अगेंस्ट है? देखिए, अब देखिए, 2 ताकतें ना अब एक दूसरे के खिलाफ अब सफ़े आरा हो रही है। अमेरिका का लॉबी अलग हो रही है, रशिया। जहाँ जहाँ उनकी कोशिश तो है, रशिया लग रहा है दोबारा आपको खड़ा हो गया? उनकी जहाँ जहाँ कोशिश है, रशिया की गवर्नमेंट है वो उनको क्लैप्स कर रही है बहुत तेज़ी से। इसी तरीके से रशिया जो है और चाइना के साथ मिलके बहुत तेज़ी से अपनी सबबंदी कर रहा है, और बहुत सारे मुल्कों को अपने साथ खड़ा कर रहा है। तो ताकत का तवाज़ुन दुनिया के बिगड़ने वाला है? ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था, वो सही होने वाला है। पहले खाली एक सुपर ताकत थी अमेरिका, अब उसके मुकाबले में रशिया और चाइना सफ़े आरा हो रहे हैं। और ये फ्यूचर में ये किसी बड़ी या तो अमन की ज़मानत होगा या किसी बहुत बड़ी जंग की ज़मानत होगी। लग रहा है सर आपको भी ऐसा ही है? अभी दिल्ली दूरस्थ, देखिए इनके दरमियान जंग तो है ना इस वक्त, अमेरिका और चाइना के दरमियान खुसूसी तौर पे इकोनॉमिकल वॉर इस वक्त। और रशियन पार्लियामेंट में जो तालिबान को उन्होंने कहा कि देखिए, दहशतगर्द ये नहीं जो है। तालिबान है ये सन 1999 से 1999 से ये साथ समझे जाते हैं रूस के। और आपके इल्म में होगा कि जब से अमेरिकन मुदाखलत यहाँ शुरू हुई थी 2001 से, और 99 से शुरू हो गई थी, फिर 2001 में जब 9/11 हुआ था उसके बाद बकायदा शुरू हो गया था। तो उस वक्त से रूस और इस तालिबान के दरमियान बड़े गहरे रवाबित रहे। वो जो एक मुजाहिदीन फोर्स हुआ करती थी उससे इनके अख्तलाफात थे, और वो अमेरिकन लॉबी थी, चाहे वो उस वक्त के जो भी लोग, नहीं उसमें से बहुत सारे लोग हैं पुराने जो इसमें शामिल थे। इसमें शामिल थे, जंग के लेकिन जो खिलाफ, उस वक्त हाँ। लीडरशिप में नहीं था ना, जो उस वक्त की लीडरशिप थी वो अमेरिकन समझी जाती थी, वो रूस के खिलाफ थी। 99 के बाद से जब से अमेरिकन इनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, तो उसके बाद रूस ने काफ़ी मामला किए थे। यहाँ तक कि अमेरिकन तो हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे कि वहाँ स्नाइपर से लेके जो भी असला पकड़ा जाता है वो रूस का है। तालिबान के ताकत का तवाज़ुन जिस तरह बता रहे हैं इस तरह हो रहा है, आपको लग रहा है चेंज हो रहा है? देखिए बहुत छोटी जगह है अफगानिस्तान लड़ने के लिए,
اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف مورچوں پر مختلف معاملات چل رہے ہیں. ہم اور طالبان کا ماحول یا افغانستان کا ابھی ہیٹ اپ میں آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ اتنا فوکسڈ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جناب افغانستان سے ہی کوئی دو نئے اتحاد یا دو نئے سپر پاورز ہوں گی. چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہیں, بہت زیادہ کشیدہ ہیں. امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہیں, لیکن چین اور رشیا دونوں ایک ساتھ ایک لابی میں اس وقت ساتھ اس طریقے سے نہیں. ہاں نظر آتے ہیں کہ ایک ہے, لیکن چین اپنی پالیسی کے ساتھ ہے, وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے, اور روس بھی اس کے ساتھ. پاکستان کس لابی میں سر پاکستان اس وقت کوشش اس کی پوری ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ ہم ایک طرف ہو جائیں, لیکن مطلب آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل, نہ اس طرف نہ اس طرف. سر یہ کیسی بات کر رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ سر ایسا پاکستان سوچ رہا ہے, لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سر دونوں کشتیوں میں پیر رکھ کے چلنا چاہ رہا ہے. نہیں چلا نا پاکستان. جب انڈیا نے کیا تھا نا, ہم تو ایک طرف چلے گئے تھے. ہم جب کمیونسٹ وار تھی, کمیونزم اور کیپٹلزم کی جو جنگ چل رہی تھی جس میں امریکہ اور رشیا آمنے سامنے تھے, ہم امریکہ کی طرف چلے گئے تھے. ہم نے رشیا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا, جبکہ بعد میں ضیاء بھٹو صاحب کے دور میں ہم نے رشیا کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی, اس کے نتیجے ہم نے بھگت لیے, اور اس کے بعد سے جو رہا. اس وقت پاکستان بہرحال بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن امریکہ ایک انتہائی راستے پر جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یا تو اچھا ساتھ ساتھ میں یہ خبر بھی شامل کروں پروگرام میں اختتام سے پہلے, جو میں نے شروع میں ناظرین کہا تھا آپ کو, اس بات کا کیا مطلب لیا جائے یا کس حد تک درست ہے یہ بات. قمر زمان قاری صاحب پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی, انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہم ایک مجبور قوم ہے. بری صاحب مجبور نہیں ہے, مجبور بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے. ہم لوگ غلام نہیں ہیں, ہمیں غلام بنا دیا حکمرانوں نے. ہم بھکاری نہیں تھے, بھکاری بنا دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے. IMF کے پاس جا کے کشکول لے کے یہ کر کے. ہم ایک بہادر قوم ہے, ایک ذہین ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے CEOs جو ہے بڑی اہم پوسٹوں پہ پاکستانی موجود ہیں. دنیا میں پاکستانی انجینئرز, ڈاکٹر, اکاؤنٹنٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, سائنسدان بھرے پڑے ہوئے ہیں. مگر یہ جو سیاستدان ہیں نا, انہوں نے بس کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ بار بار کے ماشاء اللہ کی وجہ سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے غلط فیصلے کر کے ہم کو واقعی بنا دیا ہے ایک مجبور قوم. بحثیت پاکستانی کوئی انڈیویجول جیسے آپ میں یا ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ مجبور ہیں, لیکن بحثیت اگر گورنمنٹ دیکھے تو وہ مجبور ہیں. کبھی IMF کے ہاتھوں, کبھی پابندیوں کے ہاتھوں, کبھی ایران سے پائپ لائن نہ جوڑیں یہ ہو جائے گا, کبھی ہم اپنے ملک میں ہی تیل تلاش نہیں کر سکتے. اس قسم کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. صحیح کہا انہوں نے. مجبور ملک کو فون آ جائے سپر پاور کی طرف سے. ایک ٹویٹر سے ہلے میں ایک ٹویٹ کیا آ گیا, اس پہ شروع ہو گیا کہ جناب یہ تو ہم جنس پرست. اگر ہے بھی تو اس کا جواب دیں کہ کتنی اس کے کہنے میں چھوڑنا ہے, ہم نے نہیں چھوڑنا. دیکھیے ہم تو یہاں پر اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے ہیں. سیدھی بات یہ ہے, بہت اسٹریٹ بات یہ ہے کہ ہم نرگسیت سے نکلنا چاہیے کہ ہم بہت صحیح لوگ ہیں, ہم نے بہت کارنامے کیے. نہیں ہے سر بالکل ہے. سر میری بات میری بات سنیے. ہمیں ایز اے قوم دیکھا جاتا ہے, انڈیویجول نہیں دیکھا جاتا. نہیں تو اس قوم میں سے لوگ شامل ہیں نا. اس قوم میں سے تو ہم سر دیکھیے قوم ایک الگ بڑے لوگوں کے سر دو چارے کو نام بتائیں. بھائی آپ ڈاکٹر قدیر کو آپ کیسے, ڈاکٹر عبدالسلام ہیں, ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ. آج بھی پاکستان کھیل کے میدان میں لے لیجیے. آج بھی پاکستان بینک آف امریکہ کا نمبر 2 ایک پاکستانی ہے. ورلڈ بینک کی اعلیٰ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو نمائندے بھیجے جاتے ہیں بہت زبردست. سر قوم ایک الگ چیز ہوتی ہے. فوج ہماری نمبر 1 ہے. میں پاکستانی بتا رہا ہوں, پاکستانی بہت ذہین قوم ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہے. اب بغیر ہمارے حکمرانوں نے ہمیں غریبی رکھا ہوا تھا. دیکھیں میری بات سمجھیے, عام جذباتی ملالہ ہے, ستار ایدھی صاحب, نرگسیت سے باہر نکلے. نرگسیت سے باہر آج ہمارا بچہ قابل نہیں ہے, نہیں سمجھتے آپ. دنیا بھر کے لوگوں کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتے ہمارے بچے. بالکل ITs میں دیکھ لیں آپ کسی بھی فیلڈ میں جا کے دیکھ, کھیل سے لے کے آپ کہیں بھی. سائم کو دیکھ لیں سر, اب یہ آیا انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا لڑکا. دیکھیں انڈیا میں اگلے پچھلے 48 گھنٹے میں سب سے ڈسکس ہونے والا کھلاڑی پاکستانی. دوسرا افسوس ہے کس فیلڈ میں آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی نہیں ہے, وہ پیما نہیں ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں میں نہیں پہنچے بلند ترین, ہم پہنچے. دیکھیے ایک قوم
की पहचान अलग होती है। नहीं, क्या होती इस है? वक्त हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन है, देखिए- स्क्वाश में वर्ल्ड चैंपियन है, ये देखिए- कौम के लड़के नहीं है तो क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, कौम की पहचान एक अलग सियासतदानों होती में है। कह सकते हैं आप, कुछ इस तरह के नाम नहीं है हम जिसको देखिए- पेश कर सकें, स्कारली भुट्टो साहब के अलावा थे मार दिए गए, एक दूसरे की आज लाश खासा- में जम कर दिए गए। हम लोग बेशुमार थे, कम कर दिए गए। बहुत आला आला हमारे सियासतदान भी रहे। मंडेला मतलब मैं क्या बात करूं? ये दोनों आप अभी आप क्या बात कहूं? ये दोनों ने जो सीरियस ये गलत देखिए, 3 बार का वज़ीर आज़म आपने कर दिया। दोनों ने हंसी से मजाक उड़ाया, देखिए, 3 बार का वज़ीर आज़म। देखिए कौम जो है ना, कौम जब कभी भी हम कौम की बात करते हैं तो वो उस रियासत उस मुल्क की हम बात कर रहे होते हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे होते। हम क्या कौम की बात क्या मतलब? अच्छा फिर आप भी कह रहे हैं मजबूर कौम है। देखिए हमें इस नरगिसियत से निकलना पड़ेगा कि जनाब हमसे तो आला कोई नहीं है, नहीं, हमसे आला नरगिसियत कुछ हमको नहीं है। 500 साल की तारीख तो है ही नहीं हमारी, 76 साल की तारीख है। हम तो अब मैं क्या कहूँ तारीख में कहाँ तक हम चले जाते हैं, छोड़िए इस बात को। हम तो अपने आप को तारीख में पता नहीं क्या क्या नहीं, हम तो मुल्क 14 अगस्त 1947 शुरू कर रहे हैं। हमें इस नरगिसियत से निकल कर ये सोचना पड़ेगा कि हमने इस वक्त दुनिया के अंदर हम उन कौमों में शामिल ही नहीं होते कि जिनकी मिसाल दी जाए। पाकिस्तान के 1 साल बाद चीन था, एक ड्रग कॉलोनी कहलाती थी, अफ्यूम कॉलोनी कहलाती थी। आज वो एज अ कौम पहचानी जाती है, कौम पहचानी जाती है, इंडिविजुअल्स पहचाने नहीं जाते हैं। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम की जब बात की जा रही है तो हम इस वक्त पत्थरों के दौर में हैं इस दुनिया के मुकाबले सर में। 5G आने वाला है, आप पत्थरों के दौर में कह रहे हैं। सर आ ही ना जदीद जाए। तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो एटम दुनिया बम में- आपके पास है, दुनिया में कितने मुल्कों के पास है? पूरी जदीद दुनिया में। तरीन एयरक्राफ्ट आपने लड़ाका बना लिए हैं, जदीद तरीन टैंक अल खालिद पाकिस्तान ने बनाया है। कराची में पानी नहीं आ रहा है। वो पानी के वो भी सही है। बस छोटी बात कर दी ना यार, पानी दुनिया नहीं से आ मिला रहा। रहे हैं आप कराची में पानी। हद है यार। भाई लाइन टूट गई। जिस मुल्क के अंदर आप जिस कराची शहर के अंदर आप सीसीटीवी नहीं लगा दो नहीं दो, सके, खुदा के लिए इनके घर में पानी दे कराची शहर के अंदर लगवा आप दो। सीसीटीवी नहीं लगा सके आज तक। नहीं क्यों? कौन FCT कौन सा कैमरास। वाकया ऐसा होता है जिसकी सीसीटीवी नहीं आ जाती? जगह जगह सीसीटीवी, एक गली इसे के अंदर भी CCTV मोबाइल नहीं को छीन कहते रहा होता हैं, है। इसे सीसीटीवी नहीं कहते आप किसे इंडिविजुअल की। आप देखिए हम जब एक सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम की बात करते हैं, हम नहीं कर सके। हम इस वक्त दुनिया में नहीं, आज बहस नहीं होगी, तबीयत भी नासाज है, जाते जाते खबर शामिल करेंगे। लेकिन बड़ी ये बात आज मुनासिब नहीं है आपकी। पाकिस्तान को मजबूर कौम आपने भी कह दिया सर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। हमें नरगिसियत से जब तक नहीं निकलेंगे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हुक्मरान जरूर मजबूर है, ये कौम नहीं। कौम थोड़ी है, कौम तो कह रही है कि हम पेट पत्थर मारने को तैयार हैं। अच्छा कर्ज उधार मुल्क समारोह में कौम पैसे दे रही थी, लेकिन कोई भाग्य अलग बात है, कौम तो थी ना तैयार सर। देखिए मेरी बात, कौम आज भी तैयार। हम कौम अगर तैयार होते ना, हम एक कौम अच्छा के कौम तौर को पे भी आप पूरी को सर ये गलत। हम एक कौम के तौर पे तैयार नहीं है। हम किस काम के लिए? हम अपने आप को आगे ले जाने के लिए। हम आज तक नरगिसियत के दौर से बाहर नहीं निकल नरगिस रहे। ग्रुप से आगे आए, मुझे लगता है आप अपने आखिरी उस पे आए। आखिरी सेगमेंट जी और यहीं से होगा भाई, जी बहुत जी यहीं से आगाज कर लेंगे क्योंकि इस पे मालूमात भी इनकी काफी है। नरगिस ही बोल रहे हैं आज। अच्छा जी, पाकिस्तान के बड़े मारूफ अदाकार हैं फिरोज खान अदाकार है। जी, अदाकार हैं, और उनकी बहन जिसने वहाँ काम भी किया है इमरान हाशमी के साथ, उमामा मलिक, जो आपको बड़ा पसंद है ड्रामा, थर का जो ड्रामा था, जो हाँ क्या नाम था, जिंदो, जिंदो। आपकी फेवरेट अदाकार, जिंदो। उनके भाई हैं ये फिरोज खान। उनकी वालदा और ये फरमा रहे हैं कि जी मेरे करियर पर, मेरी ज़िंदगी पर सबसे जो मसला हुआ वो ये था कि जी काला जादू हो गया हम पर, जिसकी वजह से बहुत करियर मुतासिर हुआ, घर से सुइयाँ निकली, पुतले निकले। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार पढ़े लिखे आदमी कैसी बातें कर रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब स्क्रीन पे आने वाला आदमी भी इनसे मुतासिर हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए हो सकता है इमरान हाशमी के साथ जो फिल्म की उन्होंने वो भी कोई काले जादू के चक्कर जब में। खान साहब हो सकते हैं तो सब हो सकते हैं। मतलब इस यहाँ की अक्सरियत नौजवानों की तो उन्हीं की सपोर्ट में चलती है ना। जब उनको सपोर्ट करती है और वो कहते हैं कि जनाब मैं तो इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, तो जनाब वो जब बिलीव करते हैं तो हम इस नहीं बिलीव नहीं कहा, ये क्या वाइफ की अगर कोई मुर्शद मान रहा है तो घर का मामला है। सर आप रेहम खान की किताब पढ़ लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। अब रियान की किताब से सर आप देखो ना, सर, एक खातून नहीं रही उनके अकद में तो वो देखिए, इस मैं तरह की आपसे बातें यही तो बात जो करेंगी। आपका पहला वाला सवाल था ना, वो इसी से जुड़ा हुआ है। एक कौम की हैसियत से हम अपनी फरसूदा सोचों के साथ इस तरह से जुड़े हुए काला जादू नहीं होता, वो मैंने देखा अक्सर, मैंने ये मुख्तलिफ सड़कों पर लिखा हुआ होता है। काले जादू की काट पलट के माहिर लिखा हुआ है, तो उसकी बात कर रहे हैं सर, आप क्या देखिए कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब 6-7 साल एग्जाइल में यूरोप में रहा
تو میں نے ان سے زیادہ جادو پہ بلیو کرنے والی قوم نہیں دیکھی. اچھا وہاں مجھے زیادہ پتہ ہیں لگا پڑھے جب- لکھے ہیں لگے وہ تو. سر آپ بتائیے, آپ ہمیں ہم کہہ رہے ہیں امریکہ پاکستانی اور پیچھے جب رہ آپ گئے. امریکہ جائیں تو ادھر بھی بہت بلیک میجک ہوتا ہے اور بہت بڑے بڑے ان کے آفیسز ہوتے ہیں اور اس کی اپوائنٹمنٹ کی جناب ایک مہینے کی کیو ہوتی ہے. بڑے ترقی یافتہ بتائیے, ملک ہے ترقی چائنا. یافتہ ملک یہاں 100% تعلیم ہے. بولیے انیس منصوری ادھر صاحب, بھی جادو پاکستان میں تو آپ نے پیچھے کر دیا ہمیں. اب بتائیے. یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے جو جادو کا ہے. اور ایز اگر آپ اس کو ریجنلی ڈسکس کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور جادو کرنے والا کافر. لیکن ہے, ایسا نہیں آپ کہہ سکتے جادو نام کی برحق کوئی تو چیز نہیں نہیں ہے, ہے. مطلب ہوتا جادو ہے, ہے, حق پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جادو نہیں مطلب جادو ہے. ہاں ہے. اگر آپ یہ بول دیں کہ وہ نرگسی کوفتے کھا گئے وہ جادو نہیں ہے, نہیں جادو ہے. اب جادو سے کس طرح بچا جائے وہ اس کا الگ طریقہ کار ہے. پڑھے لکھے لیکن لوگ اس کو کر رہے کیسے ہیں, یوز کیا جائے نہیں. پوری دنیا پڑھے میں لکھے لوگ. پوری دنیا میں جن یو جن کے ملکوں امریکہ کو- کی مثال دے دی, آپ کہاں جائیں گے اب؟ دیکھیے نوید بھائی اس قوم کے فرد ہیں اور یہ قوم تو انہوں نے ان کی مثال بھی دی امریکہ کی جہاں کی فالو کر رہے ہیں. میں امریکہ, انڈیا, ابھی مثال دیتے چائنا, میں اپنی رائے پر قائم وہ ہوں, ادھر- میں اپنی ادھر- بات پر قائم ہوں. تو پڑھے لکھے والی بات تو نہیں ہوئی نا, پھر پڑھے لکھا بھی ان پہ میں کرتا نے ہے. بہت سارے لوگوں کو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں اور ان کو میں نے کیا کیا کرتے دیکھا ہے وہ چھوڑ دیا. پڑھے لکھے سے اگر شعور آتا تو ہم آج اس حال میں نہ ہوتے. ڈگریاں تو یہاں بہت مل جاتی ہیں. لگتا ہے ان پہ جادو ہوا نہیں کبھی. چلے جی, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. کالی جادو پروگرام ختم ہو رہا ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کو کالے جادو سے شیطانوں کی محفوظ شر رکھے. سے بچائے, اس طرح کی ناگہانی سے بچائے. آپ سب کا بہت شکریہ. امید کرتا ہوں پسند آئے گا. پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.